سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کس طرح کا تھا کہ اس وقت سے پھر جو ساتھ ہوئے ہیں تو السابقون الاولون میں وہ داخل ہیں، یعنی السابقون الاولون جو قرآن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں وہ داخل ہیں، ہجرت کرنے والوں میں وہ داخل ہیں، پھر وہ مدینے میں ساری زندگی ساتھ رہنے والوں میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر نماز میں، ہر اجتماع میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں حضرت عمر کہاں کہاں نظر نہیں آتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان فرمایا کہ ان کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی آپ کا ایک تعلق جڑ گیا، ان کی بیٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہو، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ اللہ کے رسول کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی خدمات کا صلہ تھا، یہ حضور نے ان کی خدمات کا صلہ عطا فرمایا۔ ان جو نکاحوں کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تعدد ازواج کی حکمتیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض اپنے اصحاب پر رسول خدا نے یہ کرم فرمایا کیونکہ انہوں نے خدمات انجام دی، انہوں نے بہت ساتھ دیا، قربانیاں دی، تو حضور نے ان کے گھرانوں کو یہ شرف بخشا کہ ان کی بیٹیوں کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، اب دنیا میں اور آخرت میں ان کا کتنا مرتبہ ہے اور یہ کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا بڑا تعلق ہے۔ تو اس طور پر شیخین کریمین کی بیٹیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تعلق بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کوئی غزوہ، کوئی لڑائی، کوئی مارکہ ایسا نہیں جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو۔ اور آگے بالکل آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سب سے آگے پوری جواب مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو بکر و عمر میرے لیے انہما کالسمع والبصر، ابو بکر و عمر میرے لیے کان اور آنکھ کی مانند ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے کان اور آنکھ کی مانند ہیں، اور فرمایا کہ بے شک میرے لیے وزیر ہیں، ان علی وزیرین فی السماء، دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، جبریل و میکائیل، اور دو وزیر فرمایا فی الارض، زمین میں ہیں، ابو بکر و عمر، یہ دونوں میرے وزیر ہیں۔ وَإِنَّهُمَا لِي كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، اور یہ دونوں میرے لیے آنکھ و کان کی طرح ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کی حق گوئی، آپ کی بے باکی دین حق کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں، باطل کے سامنے، اس کا عالم یہ تھا کہ حق بات کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے، بلکہ حق بات کہتے ہی نہیں تھے بلکہ فیصلہ کر دیتے تھے۔ حق بات کا فیصلہ کر دینا یہ آپ کا شعار تھا، اور کسی بھی معاملے کو نمٹا دینا اور فیصلہ کل حد تک آگے چلے جانا، یہ حضرت عمر کا جوش حق تھا۔ اس لیے کہ دل میں کہیں رتی برابر بھی ڈر اور خوف نہیں، ہیبت الہی کا مظہر تھے وہ، اور ببانگ دہل ایک بات کہنے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے میں رسول اللہ کی تلوار ہوں، اور تلوار کا کام اس وقت کاٹ دینا ہوتا ہے جب وہ ہاتھ میں چل رہی ہو، لہذا حضور جب مجھے ہاتھ میں لے لیں اور مجھ سے کوئی کام لیں تو پھر میں چل کے رہتا ہوں، میں تلوار کی طرح چل کر رہتا ہوں اور اس معاملے سے گزر کر رہتا ہوں، اور جب حضور نہ چاہیں تو مجھے حضور نیام میں کر لیتے ہیں، تو میں تو حضور کی تلوار ہوں۔ یہ تھی ان کی شان۔ اسی ہیبت و جلال کی حالت میں لوگوں کے دلوں پر جو روب تھا، جو ہیبت تھی، وہ تو تھی۔ شیطان لعین کا بھی حال آپ کے آگے ایسا ہو گیا تھا۔ شیطان جو کسی سے نہیں ڈرتا، جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، مگر حضرت عمر کی ہیبت اس پہ بھی طاری تھی۔ اللہ نے آپ کو ایسی ہیبت
ایسا جاہو جلال عطا فرمائے، ایسی شان و شوکت سے نوازے کہ حضور نے فرمایا یا عمر ان الشیطان لیخاف منک، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے. اور کہیں فرمایا ان الشیطان یفرق من عمر، شیطان عمر کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، بھگ جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا یہ ہیبت، کون ہوگا ایسا؟ کس کی شان؟ جسے دو عمر دی، یہ بارگاہ رسالت سے انہیں وہ جلال و شان و شوکت حاصل ہوئی. یہ سب شخصیت کا وہ نکھار ہے جو حضور کی بارگاہ میں آئے. پہلے تو ان کا ایک روب ظاہری تھا نا، صرف ظاہری، کمزور ہی ڈرتے تھے نا، عام لوگ ڈرتے تھے. محض شخصی اور دنیاوی حیثیت سے تھا، ظاہری تھا. حضور کی صحبت میں یہ روب اور یہ ہیبت، یہ روحانی عمل ہو گیا، یہ آپ کا روحانی معاملہ ہو گیا. اور یہ کہاں تک پہنچا کہ شیطان جیسی مخلوق بھی آپ کے روب سے اور ہیبت سے ڈرتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ آپ کاشانہ اقدس پہ تشریف لائے، حضور کے کاشانہ مبارکہ پر تشریف لائے. وہاں پہنچے تو ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہوئی. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی. فرمایا کہ وکانت عندہ نساء من قریش، حضور کے پاس قریش کی عورتیں یعنی آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی. یکلمنہ ویستکثرنہ عالیۃ اصواتہن، وہ باتیں کر رہی تھیں اور زیادہ باتیں کر رہی تھیں. باتیں اتنی کثرت سے ہو رہی تھی کہ اس میں سب کی آوازیں مل کر آواز اونچی ہو رہی تھی. سب جب بول رہی تھی مل کر تو وہ آواز بھی بلند ہو رہی تھی. حدیث میں خاص طور پہ یہ بات بتائی، اور یہ اس لیے بتایا کہ حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھو. یہ شفقت تھی رسول خدا کی امت پر، لوگوں پر، کہ لوگ بیٹھ کر اس طرح بات کر سکتے. تو یہ ازواج بات کر، حالانکہ قرآن نے منع کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو. مگر جب چند لوگ مل کر، کبھی ایسا ہوتا گھر والے عزیز ازواج وہ اس طرح بات کر رہے ہوتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ آواز اونچی ہوتی، تو یہ ان کا رسول خدا کے اخلاق کریمانہ پر اعتماد تھا. حضور کی شان کریمی کا سہارا لے کے انہیں معلوم تھا رسول پاک کتنے مہربان ہیں، اور حضور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرماتے، زجر و توبیخ نہیں فرماتے، اور خاص طور پہ اپنے معاملے میں ہمیشہ درگزر سے کام لیتے ہیں. اپنے معاملے میں درگزر سے کام لیتے. دین کے معاملے میں بے شک رسول سے زیادہ کوئی سخت نہیں ہو سکتا، مگر اپنی ذات کے معاملے میں تو اس لیے باتیں کر رہے تھے. اللہ اللہ. حضرت عمر آ گئے، استاذن عمر. جیسے ہی حضرت عمر نے اجازت طلب کی تو فقدرنا الی الحجاب فقمنا وابتدرنا الی الحجاب، وہ سب کی سب اٹھی، اندر چلی گئی، تیزی سے چلی اندر کی طرف نکل گئی. حضرت عمر سے ڈر کی وجہ سے حضرت عمر آئے تو دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حضور کو ہنسی آ رہی ہے. تو کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب آپ اسی طرح مسکراتے رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے. میرے آقا کیا بات ہے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر حضور نے ان خواتین کا قصہ بیان. اے عمر عجبت من ہؤلاء، میں ان عورتوں سے بڑا حیران ہوں، ان سے متعجب ہوا کہ میرے پاس بیٹھی تھی باتیں کر رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے سنا فلما سمعنا صوتک ابتدرنا بالحجاب، جیسے ہی آپ تمہاری آواز سنی فوراً پردے میں چلی گئیں اور یہاں سے اٹھ کے چلی گئیں. تو عمر مجھے ان پہ ہنسی آئی، ان پہ حیرت ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب وہیں سے ان خواتین کو مخاطب کیا اور فرمایا یا عدوات انفسہن، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ، کیا مجھ سے ہیبت کرتی ہو اور رسول اللہ سے ہیبت نہیں کرتی ہو؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تم باتیں کر رہی ہو اور تمہاری آواز بھی اونچی ہو رہی، اور میں آیا ہوں تو ادھر چھپ گئی ہو اور خاموش ہو گئی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی. حضور نے فرمایا ایہ ابن الخطاب، ایہ چھوڑو ابن خطاب، اس بات کو چھوڑو، تمہارا معاملہ کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. والذی نفسی بیدہ،
جس ذات نے ہمیں جان دی ہے، جس کے دست قدرت میں ہماری جان ہے، اس کی قسم اے عمر تمہارا معاملہ یہ کہ تم تو کسی راستے پہ اگر چلنے لگو، کسی راستے پہ اگر گزرو تو شیطان اس راستے پہ تمہارے آگے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اے عمر تم جس راستے پہ چلو تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، الا فجن غیر فجک، یعنی شیطان اس راستے کو بدل کے دوسرے راستے پہ چلا جائے گا، مگر عمر تمہارے راستے پہ تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تمہاری ہیبت کا عالم تو یہ ہے، یہ حضرت عمر، اتنی ہیبت، یہ ان کی شان، یہ شیطان کے بس کی بات نہیں کر سام۔ اچھا یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بعض احادیث میں اور صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نے نماز ادا فرمائی، نماز شروع کی تو شیطان آپ کے پاس آ اور اس نے آپ کو نماز میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اس کو پکڑ لی، اور کہیں آیا کہ اس کو پکڑ کے مسجد شریف کے ستون سے باندھ دیا، پھر آپ نے اس کو کھول دیا اور فرمایا اگر میں اسے بندھا رہنے دیتا تو مدینے کے بچے اس سے کھیلتے ہیں۔ اور کہیں آیا کہ آپ نے اس کو ایسے گلے سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کا منہ سے تھوک نکلا، رطوبت نکلی، اور فرمایا میں نے اس کو محسوس کیا، اس کے منہ سے رطوبت، اتنی زور سے بھینچا اس کو کہ اس کے اندر سے رطوبت خارج ہوئی، یہ بھی اور پھر اس سے بھاگ گیا، وہ بھگا دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نماز ادا فرمائے اور شیطان اتنا قریب آئے اور وسوسہ بھی ڈالنے کی کوشش کرے، پھر اس کو پکڑا جائے۔ اور ادھر عمر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر گلی کے ایک سرے سے داخل ہوں دوسرے سرے سے شیطان بھاگ جائے، کسی راستے پہ چلنے جا رہے ہوں، چل رہے ہوں تو دوسرے راستے شیطان بھاگ جائے، ان کا نہ سامنا کرے نہ اس راستے پہ آئے، اور ڈرے اور دور رہے۔ عمر کا یہ حال کہ شیطان ڈرے، بھاگے اور دور رہے اور راستہ بھی چھوڑ دے، اور رسول کے پاس وہ قریب تک آ جائے اور وسوسہ ڈالنے کی جرات کرے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کا مقام حضور سے زیادہ تو نہیں ہے، ان کی ہیبت اللہ کے رسول سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ نبی نبی ہوتا ہے، نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ نبی سے زیادہ ہو، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے لیے ذرا اس کو اس طرح سمجھیے کہ جب ہم حضرت عمر کو اور اللہ کے نبی کو جب دونوں کو دیکھتے ہیں، دونوں کے مقام و مرتبے کو، تو پھر ہم اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر کا معاملہ ایسا ہے جیسے چھوٹی کوئی نہر ہوتی ہے نا، چھوٹا پانی، اور نبی کا معاملہ ایسا ہے جیسے کوئی دریا یا سمندر۔ تو چھوٹی نہر اور چھوٹے پانی یا کسی حوض یا تالاب میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ اس میں اثر پڑتا ہے، یہ ہے، اور بڑی نہر، بڑے دریا اور بڑے سمندر میں کوئی کچھ بھی ڈال دو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے شیطان رسول خدا کے قریب بھی آ جائے اور آ کر وسوسے کی جرات بھی کرے اور وہ کچھ بھی کر لے، رسول خدا اللہ کے نبی ہیں، آپ کا معاملہ سمندر کی طرح ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، شیطان کا کوئی اثر آپ کی ذات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرق ہے، اس لیے وہ آپ کے قریب بھی آ گیا اور آپ کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش بھی کی، مگر کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح معاملہ ہے کہ حضرت عمر گویا چھوٹی نہر کی مانند ہے اور رسول پاک ایک بڑے دریا اور سمندر کی مانند ہے، تو یہ فرق رہے گا۔ اس لیے یہاں قریب نہیں آ سکا، حضرت عمر کے قریب آنے سے بھی روک دیا گیا، اور ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آیا، پھر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہیبت حدیثوں میں آئی۔